السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی امرنا بالعبادہ وبطاعته وطاعة رسوله ووعدنا بالحسنى مع الزیادہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظام اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، جو موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نکاح کو آسان بنائیں۔ حضرات گرامی، رب کبریا سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے اندر نکاح کا حکم دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3، 4-4۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بخاری کی 5066 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو 2 چیزوں کی طاقت رکھتا ہو، بیوی کے ساتھ ہم بستری کی طاقت اور بیوی کا خرچ برچ برداشت کرنے کی طاقت، تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ مذہب اسلام نے شادی پر ابھارا ہے اور شادی کو حد درجہ آسان بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے لڑکا تلاش رہے ہیں تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ میرے نبی نے معیار بتایا ہے، ترمذی کی 1084 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ تمہاری بہن یا بیٹی کا رشتہ مانگنے کوئی ایسا لڑکا آئے جس کے اخلاق و کردار سے تم مطمئن ہو تو ایسے لڑکے سے تم اپنی بہن اور بیٹی کی شادی کر دو۔ یہ معیار ہمارے نبی نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ لیکن دوستو، جب ہم اور آپ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے رشتہ تلاشنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا معیار شادیوں کو مشکل بنانے والا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس گھر بڑا ہے کہ نہیں ہے، کئی بیگھہ کھیت ہے، یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ پراپرٹی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، زمین اور جائیداد اس کے پاس کتنا ہے، تعلیم اس کی کتنی ہے، طرح طرح کے سوالات۔ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اخلاق و کردار اس کا کیسا ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، شراب وراب تو نہیں پیتا، اس سے قطع نظر جو سوالات ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، وہ دنیاوی سوالات ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے۔ خود کا گھر نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کرائے کے مکان میں امام الانبیاء کی بیٹی بہو اور بیوی بن کر کے جا رہی ہے۔ کوئی ساز و سامان نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی زمین و جائیداد نہیں ہے، لیکن لوگوں ہے ایک چیز، وہ کیا ہے؟ جب مکہ والے آپ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، جب مکہ والے آپ کو پاگل مجنون اور دیوانہ کہہ رہے تھے، اس وقت یہ چھوٹا لڑکا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ یہ علی ہی تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے پاک رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان ہے حضرت علی کے پاس، عمل ہے حضرت علی کے پاس، اخلاق و کردار ہے حضرت علی کے پاس، اور اس کو ترجیح دیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگر آپ اپنے لیے بہو یا بیوی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ میرے نبی نے معیار بتایا، بخاری کی 5090 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربع۔ ایک عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، مالداری کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب نسب اور خاندان کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ یہ 4 چیزیں تھیں دیکھی جانے والی۔ پیارے حبیب نے اپنا فیصلہ سنایا، کہا
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم ایک دیندار لڑکی کو ترجیح دو. اگر دینداری کے ساتھ ساتھ مالداری ہے تو ٹھیک ہے، اگر دینداری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال ہے تو اچھا ہے، اگر دینداری کے ساتھ ساتھ حسب و نسب خاندان بہتر ہے تو ٹھیک ہے. لیکن لوگوں، ایک ایسی لڑکی جو دیندار ہے، اخلاق و کردار کی حامل ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، ایک اچھی اور بہترین لڑکی آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ اس کا باپ غریب ہے، جہیز نہیں دے سکتا. آپ نے اس دیندار لڑکی کو اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ کالی ہے، خوبصورت نہیں ہے. لوگوں، میرے نبی نے کہا دینداری کو ترجیح دو. اگر دینداری کے علاوہ تم نے کسی اور چیز کو ترجیح دیا، پیارے حبیب کہتے ہیں تریبت یدا، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود. دوستو، آج ان حدیثوں کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف اور اس معاشرے کی طرف دائرہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ آج ہم نے شادیوں کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. آج خان صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، مہتو صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، 20 گاڑیاں ایک لائن میں کھڑی کر دی جاتی ہیں، 200 اور 300 لوگوں کو ان گاڑیوں میں بھر دیا جاتا ہے، 50 عورتیں بارات کرنے کے لیے جاتی ہیں. بیٹی کے باپ کو یہاں بات چیت کرنا، چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے. کتنا سارا روپیہ ٹینٹ پر خرچ کیا جا رہا ہے، کتنا سارا روپیہ جو ہے کھانے اور پینے کی چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے. آدھا کھانا کھایا، آدھا پھینک دیا، آدھا بوتل پانی پیا، آدھا پھینک دیا. کتنا سارا کھانا کتوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے. حضرات گرامی، یہ اسراف اور فضول خرچی میں بتاؤں، یہ کچھ لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف گئے، اللہ رب العالمین نے نواز دیا، حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر مال و دولت کمائے. گاؤں میں آ کر کے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک غریب باپ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ اپنی جوان بیٹی کی شادی کیسے کرے، کہاں سے انتظام کرے اتنے بڑے ٹینٹ کا، کہاں سے انتظام کرے 200 300 باراتیوں کے کھانے اور پینے کا، کہاں سے انتظام کرے 2.5 لاکھ روپیہ بلٹ کا. لوگوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک غریب باپ ریلوے ٹریک پر جا کر کے آتم ہتیا کر لیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک غریب باپ جو ہے پنکھے میں رسی باندھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. لوگوں، آج ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنایا کہ ایک غریب باپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر مجبور ہے. میں بتاؤں، ایک بوڑھی ماں کسی ہاسپٹل کے سامنے جاتی ہے اور وہاں کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اس سے جا کر کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ انسانی جسم کے اندر 2 کڈنیاں ہوتی ہیں، ایک کڈنی نکال لی جائے تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انسانی جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میری ایک کڈنی نکال دیجئے اور اس کے بدلے جو پیسہ ہو وہ مجھے دے دیجئے. ڈاکٹر کو بڑی حیرت ہوئی، کہا ماں، تم اپنی کڈنی کیوں نکلوانا چاہتی ہو؟ لوگوں، اس ماں نے جو جواب دیا وہ جواب سن کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جواب سن کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میرے گھر میں میری ایک جوان بیٹی ہے اور میرے شوہر کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، ایسا کوئی رشتہ آتا ہی نہیں ہے جو بغیر جہیز کے کرنے کے لیے تیار ہو، جو بغیر کولر فریج اور بلٹ کے کرنے کے لیے تیار ہو. ڈاکٹر صاحب، میں غریب ہوں، میں انتظام نہیں کر سکتی ہوں، میری ایک کڈنی نکال لو اور اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دو، میں اپنی جوان بیٹی کی شادی کر دوں گی. لوگوں، آج ہم نے ان ماؤں کو اپنے جسم کے اعضاء بیچنے پر مجبور کیا ہے. آج ہم نے ان غریب باپوں کو ریلوے ٹریک پر جو ہے قتل کرنے پر مجبور ہم نے کیا ہے. لوگوں، وجہ ہم اور آپ ہیں. میرے نبی کہتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، سب سے بابرکت اور سب سے عظیم شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنی بہن بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.